ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے AAA کی حمایت ہونا ضروری ہے۔ اللہ، آرمی اور امریکہ بدلتے حالات نے AAA میں تبدیلی کر دی اور اب کوئی بھی غیر جانبدار شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں الیکشن جیتنے اور اقتدار میں آنے کے لیے امریکی آشیرواد لازمی عنصر ہے۔ امریکہ کا پاکستان کی داخلی سیاست میں سرد جنگ دور کے تقاضوں کے باعث ایک اثر رہا، جبکہ سرد جنگ کے بعد کے زمانے میں بھی پاکستان کی اہمیت افغان جنگوں میں امریکی کردار سے مشروط رہی۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن اپنی کتاب مائی لائف میں لکھتے ہیں کہ جب مشرف دور میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تو القاعدہ کے خلاف پاکستان کی حمایت حاصل کرنے کے ساتھ یہ مقصد بھی تھا کہ جنرل مشرف کو روکا جائے کہ وہ نواز شریف کو ایگزیکیوٹ نہ کریں۔ اسی طرح 2007 میں ہوئے NRO میں امریکی کردار کا حوالہ ہمیں اس وقت کی سیکریٹری اسٹیٹ کونڈولیزا رائس کی کتاب نو آنر ہائر میں مل جاتا ہے۔ امریکی کردار کی یہ مثالیں مخصوص حالات کا تقاضا تھیں۔ اب امریکہ میں ٹرمپ کی انتخابی مہم اور جیت کے بعد PTI کے کئی حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کے صدر بننے سے بانی PTI کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے جولائی 2019 میں سابق وزیر اعظم اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ فیس ٹو فیس ملاقات اس وقت کے افغانستان کی صورتحال کے معروض میں کی گئی تھی، جبکہ اس سے ایک سال پہلے یعنی 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی $300 ملین کی امداد بھی کٹ کی اور پاکستان کے بارے میں تلخ زبان بھی استعمال کی تھی۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ آج کے معروضی حالات میں کیا امریکہ پاکستان کے داخلی معاملات میں اس حد تک دخل دے گا کہ جس سے بانی PTI کو براہ راست یا کسی قسم کا ریلیف مل سکے؟ کیا PTI کے یہ خوش فہم حلقے ایک بار پھر پورے معروضی حالات کو نظر انداز کر کے اپنے حامیوں کو پھر سے ایسا خواب بیچ رہے ہیں جس کے حقیقی ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہ ہو؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: ٹرمپ جیتے، امریکہ میں خوشی کی لہر PTI حلقوں میں، پاک امریکہ تعلقات کا مخصوص معروض، کیا PTI اپنے حامیوں کو ایک اور خواب بیچنے کی کوشش کر رہی ہے؟ زیغم صاحب، خوابوں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ جیت تو وہاں ہوئی، ہم نے امریکن ڈریم کی بات کی، کچھ خواب ان خوابوں کی بنیاد پر یہاں بیچے جا رہے ہیں، کچھ ہے اس کے اندر؟ کیا کوئی دم ہے؟ تھوڑا سا تو دم ہے۔ دیکھیں، PTI کی جو امید ہے اس کا دم کس بات میں، اس کو لنک کریں اگر ہم ایک ریالٹی سے، ان خوابوں سے ہٹ کے، تو جو موجودہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کا سیٹ اپ، اور ٹرمپ اس کے بعد آ جائیں گے، ریپبلکن آ جائیں گے، وہ اس وقت کی حکومت سے، موجودہ پاکستانی سیٹ اپ سے بہت کمفرٹیبل ہو چکا ہے۔ IMF کے معاملے پر انہوں نے ہماری مدد کی، ریوائیول میں، معیشت کے سنبھالنے میں انہوں نے مدد کی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کے معاملے پر انہوں نے بالکل کوئی آواز نہیں اٹھائی، بنگلہ دیش کے پر انہوں نے تنقید کی، پاکستان پر نہیں کی، انسانی حقوق پر انہوں نے بالکل بات نہیں کی۔ تو PTI یہ سمجھتی ہے کہ اگر امریکہ میں سٹیٹس کو چلتا ہے، جو ظاہر اب نہیں چلے گا، ڈیموکریٹک پارٹی کا، تو ان کی کوئی ہمدردی امریکہ سے نہیں ملے گی، امریکہ مکمل سپورٹ کرے گا موجودہ حکومت کی۔ لیکن اگر ٹرمپ آتے ہیں تو پھر ایک پالیسی شفٹ کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس امکان کے پیچھے ایک بات یہ ہے کہ ٹرمپ اتنے انریلائبل ہیں، اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ آپ ان سے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن مسائل اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، موجودہ جو امریکی حکومت ہے جو جا رہی ہے، اس کے کچھ ریزنز تھے عمران خان سے، PTI سے اپسیٹ ہونے کے، جس کی بنیاد پر وہ سمجھنے لگی کہ ان کے اندر ایک سٹریک ہے اینٹی امریکنزم کی۔ آپ کو وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے والی تو سٹیٹمنٹ یاد ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ بھی یاد ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ ریجن سے جا رہی ہے، افغانستان سے نکل رہی ہے، مومنٹ آف ہیوملیشن ہے، آپ اس میں اس تمام قضیے میں شامل ہیں اور آپ ایسی چھیڑ خانی کر رہے ہیں ایک سپر پاور کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہ نیریٹو کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو گرایا، امریکہ نے سازش کی اور پاکستان میں حکومت ان کی گرائی گئی، جس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ ایک نامناسب الزام ہے۔ تو یہ ہوا ان کے جھگڑے کی وجہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ جو ہیں تھوڑا سا رویہ مختلف تھا، انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بھی ان کو انوائٹ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کا رویہ مختلف ہوگا؟ ٹرمپ کو انسانی حقوق میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے،
ڈیموکریسی میں بھی کوئی دلچسپی خطے میں نہیں کیا ہماری ضرورت ہے، یہ معروض ضرورت اگر انہیں لگا کہ اس مسئلے کو اٹھا کے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر لیوریج کے لیے شاید وہ استعمال کر سکیں. درست. لیکن دوسرا چانس بھی موجود ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کے اور بھی زیادہ قریب ہو جائے. ان کی کچھ ایسی پالیسیاں بھی ہیں کہ جو چین کے دوست ہیں ان پہ وہ ایک چارم آفینسو بھی کر رہے ہیں، ان کو قریب لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جیسے روس کے ساتھ انہوں نے کیا. ایون نارتھ کوریا تک وہ جا پہنچے. بالکل. تو اس کا چانس بھی موجود ہے کہ بالکل معاملہ اور مختلف ہو جائے اور وہ زیادہ قریب ہو جائیں اس گورنمنٹ. ٹھیک ہو گیا. یہی بات جان لیتے ہیں فیض رحمان صاحب آپ سے. یہ پالیسی شفٹ کے امکان کی بات کی زیغم صاحب نے. کیا ٹرمپ نے، ابھی میں اوپر ہی پوچھ رہی تھی، حقیقی امریکن ڈریم بیچا ہے یا صرف بیچ دیا جو ان کے پاس تھا؟ لیکن اس کی بنیاد پر یہاں پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی بہت کچھ بیچا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کے حالات میں کیا وہ پرائرٹی ہوگی وہاں پر امریکن پریزیڈنٹ کی؟ دیکھیے عائشہ، بادیوں وہ بھی یہاں اس قسم کے جو کام ہوں گے، خصوصاً فارن پالیسی جس میں انوالوڈ ہے، وہاں ایک پورا پروسیس ہے اور کچھ لوگ اس میں ایک لوور لیول پر انوالو ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے پریزیڈینشل جو ہے لیول پہ ان معاملات کو توجہ دی جائے گی، اور وہ بھی فوری طور پر. یہ میں پروسیس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں، اور جو پاکستان کو اگر آپ اس وقت دیکھیں ریلیونس کے لحاظ سے، تو اس وقت پاکستان کا اس فہرست میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں جو پرائورٹیز کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور جو ان کے پاس جائے گی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری کمیونٹی میں جنہوں نے ان کو مدد کی ہے، ریپبلکن پارٹی کی مدد کی ہے، ڈونیشنز دیے ہیں، ووٹرز کو موبلائز کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے یہاں پر بہت زیادہ لابینگ کی ہے اور اچھی قابل تعریف میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور انرجائز کیا ہے، موبلائز کیا ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری. اب کیا یہ صدر صاحب جب آنے والے ہیں تو کیا یہ جو ان کی جو انپریڈکٹیبل شخصیت ہے، کیا وہ یہاں کار فرما ہوگی کہ وہ ایک دن اچانک ان کو بشارت ہوگی یا کہیں سے کوئی جادو وغیرہ ان پر چلے گا اور وہ صبح اٹھیں گے اور فوراً کال کروا دیں گے؟ خود تو شاید کال نہیں کریں گے لیکن کسی سے کال کروا دیں گے. مگر وہ ایکس پر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، اگر وہ ایک ٹویٹ ڈال دیں تو کوئی نہ کوئی پہنچال تو آئے گا کہیں. بالکل آئے گا. دیکھیے ظاہر ہے ایسا، اور دیکھیے یہ پریزیڈنٹ کو معمولی پریزیڈنٹ نہیں آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہی از گونا بی اے کنگ بیسکلی. پورا ہاؤس یعنی جو سینٹ میں ان کی اچھی خاصی اکثریت ان کو حاصل ہو گئی ہے، جو لوور ہاؤس یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ان کو بہت اچھی اکثریت حاصل ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ اور جو دوسرے آس پاس کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ میڈیا وغیرہ، پھر اس میں جس طرح سے انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو شکست دی ہے اور جس میں ایلان مسک کا بہت بڑا دخل ہے، تو ایون جو سائٹ کا جو آلٹرنیٹیو میڈیا جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے وہ ان کے ساتھ ہے. ایک ووٹرز کی عظیم اکثریت ان کے ساتھ ہے. تو ان کو اب تو جو تبدیلیاں آنے والی ہیں وہ بڑی حیران کن ہوں گی امریکہ میں، اس لیے کہ اب تو یہ اپنی مرضی سے جس ڈپارٹمنٹ کو چاہے ختم کر سکتے ہیں، جس کو چاہے نامنیٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو اثر ہوگا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مائنورٹیز کے لیے، جو یہاں پر جو نان وائٹ کمیونٹیز ہیں، ہم جیسے لوگ، ان کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ اب سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی داد رسی کی توقع اس لیے نہیں ہوگی کہ اب اگر وہاں ویکینسی نکلتی ہیں تو سپریم کورٹ پورے کا پورا ریپبلکن ہونے والا ہے. اگر جو لوگ ریٹائر اگر اسی میں ہو گئے تو یہ ان کو اس بات کا پورا اختیار ہوگا کہ ہی کین پیک دا سپریم کورٹ ود ریپبلکن ججز. پوری جو مشینری ہے، تو اس میں جو بھی ہوگا وہ پروسیس کے تحت ہوگا، لیکن ان کی شخصیت کی انپریڈکٹیبلٹی بہت کچھ حیران کن بھی کر سکتی ہے. شہزاد صاحب، سر جنگ کا دور کا ایک تاثر رہا کہ ریپبلکنز پرو پاکستان تھے، ڈیموکریٹس پرو انڈینز تھے، لیکن اب بھارت امریکہ الائے ہیں، پاکستان مخصوص حالات کی نظر ہو چکا ہے. کیا ان حالات میں جو ہمارے حالات ہیں، جو خطے کے حالات ہیں، یا جو ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، امریکی دخل اندازی کی گنجائش بنتی ہے یہاں پر؟ اچھا، ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے، ہم ایسا دکھا رہے ہیں شاید اپنے ویورز کو کہ جیسے کہ ٹرمپ ایک ایسی عظیم شخصیت کے روپ میں واپس آئیں گے کہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو کہ ان کی شخصیت کے پہلو میں یا ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جس طریقے کا بہت بڑا اظہار مس اسٹیپس ہوں گے، اور مس اسٹیپس کے اوپر یہ غلط، تو سب سے بڑا امتحان کی ایڈمنسٹریشن کا یہ ہوگا کہ ٹرمپ کی جو ذاتی مس اسٹیپس ہیں، مس اسٹیٹمنٹس ہیں، ان سے اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو جہاں تک آ گئی آپ کی بات کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے، دیکھیے پی ٹی آئی کے اوپر تو بہت زیادہ بات ہوگی. پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد ہے، دیکھیے نہ ٹرمپ اور نہ امریکہ، آپ دونوں کو ہلکا مت لیجئے.
وہ سستے بکتے بھی نہیں ہیں لیکن سستے خرید لیتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھنا پڑے گا. دوسری بات, یہی عمران خان صاحب جب وہاں کے پاس گئے, جب گئے عمران خان صاحب, تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے واپس آیا جیسے کہ 92 کا ورلڈ کپ دوبارہ جیت لیا ہو. ایک سٹیٹمنٹ. اور اس کے 2 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جس میں پاکستان کو متنبع کر دیا کہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے اگر آپ اپنے رویے کو, جو بھی معاملہ تھا اس وقت مجھے معاملہ یاد نہیں ہے. تیسری بات, ایک اور یاد رکھنے والی بات ہے, جب امریکہ کے انٹرسٹ اس خطے میں ہوں گے جس طریقے سے اگر آ سکتے ہیں, اب اس وقت نہیں ہے, اس وقت پاکستان سے کوئی اتنا بڑا, ہاں چین کے معاملے میں وہ کوئی تھوڑا بہت ہمیں دباتے رہیں گے, پھر ہماری اکنامک ڈیفیکلٹی کو ضرور ایکسپلائٹ کریں گے, لیوریج کریں گے ان 2 چیزوں کو چین کو روکنے کے لیے. لیکن کوئی کیا کہ وہ کائنیٹیکلی یا خود اپنے طور پہ کچھ یہاں پہ آ کے ہماری مدد چاہیں, اگر جب ضرورت پڑتی ہے اس طرح کی, تو کیا ہوا, وہ پھر ضیاء الحق کو بھی لے آئے تھے رجیم چینج کر کے, اور مشرف کو بھی لے آئے تھے رجیم چینج کر کے. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے تعلقات دنیاوی لیول کے اوپر جب وہ ان کے انٹرسٹ آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیپولیٹ اور منور کرتے ہیں. اس میں ٹرمپ سے زیادہ ان کی ایڈمنسٹریشن کا کام ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اپنے مسٹیپس بھی ہیں اس کے, لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل آگے پاکستان کے لیے اتنے سستے بچ جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہوگا. حماد صاحب, کیا پی ٹی آئی کے رہنما جانتے بوجھتے تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا غلط توقعات لگا کے بیٹھے, یا سادگی کہا جائے, جبکہ بانی پی ٹی آئی کی بہن کی جانب سے تو خاص طور پر اس تاثر کی یا اس بات کی تردید کی گئی کہ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں, ہم کوئی غلام ہیں. ہاں, لیکن علیمہ باجی میرے خیال تنہا ہیں اس معاملے میں. اچھا, باقی ساری پارٹی جو ہے پاکستان میں بھی اور امریکہ جیسے دوست بتا بھی رہے ہیں, وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ سب سپورٹ کر رہے تھے ٹرمپ کو, اور اس کے پیچھے یہی بات تھی, بلکہ پیچھے کیا وہ کہہ رہے تھے, بزبان حال بھی کہہ رہے تھے اور زبان سے بھی کہہ رہے تھے, خطوط لکھ رہے تھے کہ ہم اس صورت میں ریپبلکن امیدوار کو سپورٹ کریں گے, یہ عمران خان کے لیے یہ فائدے کا باعث ہوگا. اچھا, عمران خان صاحب ٹرمپ سے ان کا ایک تعلق تو ہے نا, اس سے ذرا ایک امید پیدا ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ ملے تھے تو دونوں لیڈرز کے مزاج کچھ ایسے ہیں کہ وہ لگتا تھا جیسے بہت آج جیل میں ملاقات میں بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا بنا انتخابات کا. اچھا, تو وہ جب بڑی محبت سے وہ ملے, اور پھر اس کے بعد وہ گھر کا ان کو دورہ, وائٹ ہاؤس کے پیچھے جو ریزیڈینشیل ایریا ہے اس کا بھی دورہ کر رہے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ ان کو کچن دکھا رہی ہیں, بلکہ ان کی بیگم صاحبہ نے ایک سیلفی بھی اتاری تھی ان کے ساتھ. مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے پرسنل لیول پر ایک تعلق سا بن رہا ہے, جبکہ دوسری طرف بائیڈن کال نہیں اٹھا رہے تھے. تو اس نظر سے وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ معاملات ایسے ہوں گے. لیکن جیسے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ اصل بات یہ ہے, ہمارے ذہن میں یوں ڈال دیا جاتا ہے جیسے افراد اہم ہیں, افراد اہم نہیں ہوتے, قومی مفادات اہم ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمندروں سے گہری دوستیاں ہیں اور ہمارا سے اونچی, ایسا نہیں ہوتا. یہ سب ایک نیشنل انٹرسٹ کی روشنی میں یہ ساری پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس کے لیے یہ اس طرح کی ایکسپریشنز بھی ایجاد کر لیے جاتے ہیں دوستیوں کے لیے. صحیح. امریکہ کتنا ہمارے دخیل ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہے. اگر فرض کیا کہ یہ ٹرمپ صاحب یوں چاہ بھی رہے ہوں تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اب اس وقت ایسا لیوریج انہیں حاصل بھی ہے کہ وہ کچھ اگر ایک آدھی کال کر بھی دے تو اس سے کیا اثرات پڑیں گے. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. کوئی کولڈ وار نہیں ہو رہی, کوئی کمیونزم کو کنٹین نہیں کرنا, افغانستان وارز نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ایسی بات ہو رہی, نہ ہماری کوئی ایڈز کا اس طرح کا انفلو آ رہا ہے کہ ایک نارمل ریلیشن شپ ہے. جیسے انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا, کچھ اور بھی ہے, ہماری تجارت بھی کچھ ہو رہی ہے, لیکن وہ لیوریج نہیں ہے جو پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی انہیں حاصل. اور انہوں نے کچھ دفعہ, ہمارے پاس ہسٹوریکلی یہ ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑی بہت اس سلسلے میں کچھ کیا بھی تھا. ڈایاسپورا کے حوالے سے میں صرف ایک بات کرتا ہوں, پاکستانی جو وہاں پر امیگرنٹس ہیں ہمارے, وہاں پر وہ رہتے ہیں, سال ہر سال سے رہ رہے ہیں, لیکن ان کی وہاں پر دلچسپی اور اسیمیلیشن کا یہ عالم ہے کہ ان کے جس طرح باقی گروپس ہوتے ہیں وہاں پر امیگرنٹس کے, وہ کہتے ہیں ہمارے ویزاز میں نرمی کر دی جائے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ویزے دیے جائیں, ہمارے ساتھ تجارت بڑھائی جائے. ہمارا ڈایاسپورا کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑ دیا جائے. ذرا مختلف بات ہے. افتخار صاحب, یہ کیا پی ٹی آئی اپنے حامیوں کو ایک اور خواب بیچنے کی کوشش کر رہی ہے, یا جس قسم کی ہم نے اوپر شخصیت پہ بات کر لی وہ شخصیت کوئی بھی جواب دے سکتی ہے وہاں سے؟ دیکھیں جی, وہ شخصیت تو بالکل عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر سکتی ہے. زلفی بخاری نے تو آج مجھے یہی بتایا, اب میں کیا کروں. زلفی بخاری کا بہت رول ہے وہاں پہ, اور جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ انہوں نے تو کمپین میں پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اسی لیے ساتھ دیا ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. اور یہ جو سی پیک ہے, سی پیک کو ختم کرنے کے لیے, اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ایک ہی آدمی ہے امریکہ کو اویلیبل,
اور وہ آدمی ہے عمران خان. اب جب غیر ملکی تعلقات کی بات ہو رہی ہے اور امریکی مفادات کی بات ہم کر رہے ہیں اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، میں نے نہیں کی، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے کی، تو امریکی مفادات اس عمل میں ہیں کہ سی پیک ناکام ہو. اور سی پیک کی ناکامی کے لیے جو رول ادا کیا ایک سیاسی پارٹی نے 4 سال، وہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے. تو اگر امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے اپنے مفادات کے تابع کہ اس نقصان کو اور گہرا کیا جائے اور ایک ایسا انسان ان کو مل سکتا ہے جو پاپولر ہے، اتنا ہی پاپولر جتنا ٹرمپ ہے، تو کیوں نہیں یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے، اس آدمی کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. انسانی حقوق پہ تو خود ٹرمپ نہیں وہاں پر بلیو کر رہے تھے، وہاں بھی تو یہی آوازیں اٹھ رہی ہوں گی، دنیا میں کئی جگہوں پر اٹھ رہی ہیں، یہاں پہ آ کے وہ کر لیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل چانسز ہیں جو پی ٹی آئی والے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ تو خواب ہی بک رہا ہے نا. ابھی آپ نے مجھے بتایا تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے اس ٹیبل پہ بتایا کہ خواب بکا اس کا ٹرمپ کا. تو اگر ٹرمپ کا خواب بک سکتا ہے تو پی ٹی آئی کا خواب کیوں نہیں بک سکتا؟ سی پیک کو ناکام کرنے کی اگر کوشش کوئی کرتا ہے تو سی پیک یہ خواب کیوں نہیں بک سکتا؟ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو تو خواب تو بکیں گے. مگر ابھی اوپر بات کی نا فیض رحمان صاحب نے کہ پروسیس ہے، ایک پالیسی شفٹ کو ایک ٹائم درکار ہے. ادھر آپ نے سوچا اور ادھر وہ خواب نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر فون آنے والا صبح، یہ میں نے نہیں کہا کہ صبح فون آئے گا، یہ کسی نے بھی نہیں کہا. آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. بالکل ایبسولوٹلی ناٹ. چلے فیض رحمان صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو یہاں پر آ کے. آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مستقبل قریب میں یہ جو تعلقات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پرائرٹیز کے ساتھ کسی جگہ پر ہوگا، یا اور بہت سے معاملات سیٹل کرنے کو موجود ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے لیے کہ یہ ایک کہیں بعد میں لاسٹ وش کے طور پہ چیزیں ہوں گی اگر خطے میں ضرورت پڑی کہیں امریکہ کو؟ دیکھیے عائشہ، ایک پاکستان ایک بہرحال اہم ملک ہے، چاہے وہ ریلیونٹ ہو اس وقت یا نہ ہو، لیکن ایک 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اٹامک پاور ہے، 25 کروڑ لوگ وہاں رہتے ہیں اور ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہے، نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو پاکستان اس جو اب ہم ایک نئے آرڈر کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ کی وجہ سے، اس میں ایک ہیلپ فل ایک پارٹنر کے طور پر آگے آ سکتا ہے. لیکن فی الحال آپ کو پاکستان نظر نہیں آتا. پھر دیکھیے ابھی جو ہے نا، ابھی تو ان کو 4 سال ملے ہیں، ان تو آنکھ جھپکتے گزر جائیں گے. ابھی تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک نیا ایڈمنسٹریشن آتا ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، تو تقریباً 70 لیول نیچے تک جا کر اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، یعنی کلین اپ ہوتا ہے. اب ڈیموکریٹس کو نکالا جائے گا، اس کے بعد نئے اپوائنٹمنٹس ہوں گے، نئے لوگوں کو دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد کہیں جا کے پھر جیسے کہ آپ نے بھی خود فرمایا، ہمارے تمام دوستوں نے، کہ امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ ہے اور جس کو یہاں پر نوجوانوں نے اور عورتوں نے خصوصاً بہت زیادہ ووٹس دیے، تو وہ اسی بات پر دیے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فوکس ہمارے اپنے جو داخلی مسائل ہیں اور جو اس وقت اکانومی کا جو معاملہ ہے، جو مہنگائی ہے، اب جو جو گریجویٹس آ رہے ہیں وہ ہرگز گھر خریدنے کے قابل ہے ہی نہیں. یعنی ان کا جو قیمتیں ہیں یہاں پر بڑے بڑے شہروں میں گھروں کی اور جو ان کی آمدنی ہے، اس کے لحاظ سے تو امپاسبل ہے کہ جو ہارورڈ کے گریجویٹس اپنے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز خرچ کر کے وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں لون لے کے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ گھر بھی نہیں خرید سکتے اپنے لیے، چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ سے رہنا پڑتا ہے ان کو. تو یہاں کا وہ فوکس لوگوں نے اگر ان کو ووٹ دیا ہے تو مینڈیٹ یہ ہے امریکہ فرسٹ. تو باقی جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں چلتی رہیں گی، جیسے معاملات چلتے رہیں گے، لیکن بہت زیادہ چینجز آپ سوائے جنگوں کے اور دوسری جو چیزیں بڑے بڑے پوائنٹس ہیں وہ ضرور. ٹھیک ہو گیا فیض رحمان صاحب، بہت شکریہ.